داڑھی اسلام کا وہ اہم رکن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس پر عمل کرنے کا خود حکم دیا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کا کافی اختلاف ہے۔ اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ داڑھی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے، اختلاف صرف اسی بات میں ہے کہ داڑھی کا حکم فرض میں آتا ہے کہ داڑھی کا حکم واجب میں آتا ہے کہ یہ داڑھی کا حکم سنت موقدہ میں آتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ داڑھی سنت موقدہ ہے، اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ پوری امت کا اسی مسئلے پر اجماع ہے کہ داڑھی سنت موقدہ تو ضرور ہے۔ سنت موقدہ کیسے ہوئی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور تمام صحابہ کرام اجمعین کی یہ متفقہ علیہ سنت ہے۔ تو اسی وجہ سے سنت موقدہ پر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ باقی ائمہ فقہا نے داڑھی کو واجبیت کے درجے میں کہا ہے کہ داڑھی کو واجب درجے میں ہے، اس کو کٹوانا جائز نہیں ہے۔ اگر سنت موقدہ کے حکم میں لیں تو پھر بھی داڑھی کو کاٹنا جائز نہیں، اور اگر واجبیت کے درجے میں لے پھر تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، پھر تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو رہا مسئلہ یہ کہ داڑھی کی شرعی حد کتنی ہے، اس کے متعلق فقہا کا جو اجماع ہے وہ بھی ایک مٹھی میں ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا جو یہ ہے یہ واجب ہے یا سنت موقدہ ہے۔ اس سے آگے جو بال بڑے وہ آپ کاٹ سکتے ہیں، بلکہ وہ کاٹنا مستحب ہے۔ وہ کیسے؟ صحیح بخاری میں بالکل صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ۔ اسی حدیث کا دوسرے ٹکڑے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک عمل نقل کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرے پہ جاتے تو اپنی داڑھی مبارک کو مٹھی میں پکڑتے اور جو زائد بال ہوتے ان کو تراشتے۔ اسی وجہ سے ائمہ اربعہ فقہا نے اسی عمل سے استدلال کیا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی ہے، ایک مٹھی داڑھی واجب ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ ایک مٹھی سے داڑھی کم کاٹنا یا کم رکھنا کسی بھی صحیح حدیث سے کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بعض لوگ جو اس پر کہتے ہیں کہ بھی داڑھی کو فرض واجبیت کے درجے میں تو نہیں لے سکتے کیونکہ اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا، تو قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے نہ، قرآن کریم کی نص سے داڑھی کا حکم ملتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، مشہور واقعہ ہے، کوہ طور پر تشریف لے کر گئے، 40 دن وہاں پر قیام کیا، 40 دن اللہ کی عبادت کی تو تورات نازل ہوئی۔ تو جب پیچھے واپس آئے تو سامری نام کا ایک منافق تھا، اس نے قوم کو 3 فرقوں میں بانٹ دیا۔ ایک وہ تھے جو بچڑے کی پوجا کرنے لگے پڑے، ایک وہ تھے جو ان کو روکنے لگے، جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو روکتے تھے کہ یہ شرک ہے، یہ نہ کرو، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ ابھی بچڑے کی پوجا کر لیتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں کوئی خاص حکم دیں گے تو اس وقت ہم بچڑے کی پوجا چھوڑ دیں گے۔ تو اسی وجہ سے امت 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوگی، تقسیم ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں اور داڑھی سے یوں پکڑ کر کھینچا۔ تو بھائی داڑھی تھی تو کھینچی گئی تھی نا، چھوٹی داڑھی والے بندے کو اتنے پکڑ کھینچا جا سکتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی صریح نص سے کہ داڑھی کا حکم قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور خود بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت میں آتا ہے جس کی تفسیر میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جب شیطان نے کہا تھا اللہ میں تیرے بندوں کی تخلیق بگاڑوں گا، تو اس وقت شیطان نے دعویٰ کیا تھا اللہ میں تیرے بندوں کی تخلیق بگاڑوں گا۔ تو وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 119 کہ اللہ میں تیرے بندوں کی تخلیق بگاڑوں گا، تم ان کو مرد بناؤ گے، وہ داڑھی مونڈ کر عورت بن جائیں گے۔ یہ تفسیر مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر میں لکھی ہے۔ تو اس کے بعد بخاری شریف کے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں۔ تو جب ایک بندہ داڑھی منڈوا دیتا ہے تو وہ عورتوں کی مشابہت ہے اور یہ حرام ہے، اس سے بچنا، اجتناب کرنا فرض
اور واجبیت کے درجے میں آتا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو